نہیں ضرورت مجھے ان کی دعا کی۔ دل کی بے چینی بڑھ گئی، وہ میری خوشی میں خوش تھی لیکن میں انہیں خوش دیکھ کر اپنی خوشی بھول گیا۔ اچھا کتنا اچھا ہوتا کہ میری وہ ماں ہوتی جنہیں میں اپنا کل کا کیا کارنامہ بھی سناتا۔ اگر وہ میری وہ ماں ہوتی تو کیا میں ایسا کرتا؟ میں بے خیالی سے ڈرائیو کرتے جانے کن راستوں پر نکل پڑا۔ میری سوچیں بس موم کے گرد گھوم رہی تھی۔ موم کی وہ ہنسی میرا دل بند کر رہی تھی۔ کاش میں ذہن کے اس حصے سے وہ یاد مٹا سکتا، وہ لمحہ ان تقدیر کے پنوں سے پھاڑ کر پھینک سکتا، یا کاش وہ سب نہ دیکھتا، کاش میں انجان رہتا، کاش میرا مجرم اور کوئی نہیں بس میری ماں ہے۔ کاش بس ڈیڈ اینڈ وہ ہوتے، میری ماں نہ ہوتی۔ میں بڑا ہو کر ان کے لیے دنیا کی ہر دولت کماتا، دن رات محنت کرتا، دنیا ان کے قدموں میں لا کر رکھتا، لیکن وہ انتظار تو کرتی۔ میں نے ہونٹ بھیج لیے، ان کی سوچیں میری آنکھیں نم کر دیتی۔ میں نے کار ریورس کی۔ کچھ دیر بعد میں ابرش کے گھر کے باہر تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ابرش مجھے دیکھتی خوشی سے گلے لگی۔ اسٹاپ اٹ! نفرت ہے مجھے چیکو لڑکیوں سے، میں لاپرواہی سے کہتا اس کے بازوؤں کو جھٹک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گھر کا پچھلا دروازہ ڈائریکٹ ابرش کے روم میں کھلتا، میں ہمیشہ وہیں سے اندر آتا۔ روم کی حالت اور ابرش کا سراپا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ میری کال کرنے پر اٹھی ہے۔ بیڈ پر ابھی تک تکیہ، چادر اور بلینکٹ بے ترتیبی سے پھیلے پڑے تھے۔ اچھا کلب میں تو بڑے مزے سے ڈانس کرتے ہو! ابرش نے مجھے گھوری سے نوازا۔ تم خود کو ڈھانپتی کیوں نہیں؟ اتنے چھوٹے کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ اس کی باتیں غیر دماغی سے سنتے میں اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جو گھٹنوں سے بمشکل نیچے تک آتے۔ وہ ہمیشہ ایسے لباس پہنتی، آج اچانک مجھے ایسے ہی اس کے کپڑوں کا خیال آ گیا۔ اسے دیکھ حجاب کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ابرش جو بالوں کا جوڑا بنا کر اب واش روم کی طرف جا رہی تھی، الٹے قدموں پیچھے مڑ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرے باپ نے آج تک مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا، اور تم؟ خیر یہ مردوں کی سوچ ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے۔ لہجے میں جھلکتا غصہ اور طنز صاف میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکرا رہی تھی، جیسے چیلنج کر رہی ہو۔ میں اسے افسوس سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا، جانے کیسے ایسے ماحول میں آج تک سانس لیتا رہا ہوں۔ میری بے سکونی کا حل کسی کے پاس نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ رکو میں فریش ہو کر آؤں، پھر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ ابرش نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کر کے آیا ہوں، گڈ بائے۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نرمی سے اس کا بازو ہٹا کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ میرے پیچھے وہ آوازیں دیتی رہی، میں انسنا کر گیا۔ گھنٹوں سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد میں نے بالآخر حجاب کے نمبر پر کال کی۔ فون حجاب کی ماں نے اٹھایا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ دوبارہ آئے ہی نہیں، ہمیں خدمت کا موقع بھی نہیں دیا، اب تو داماد ہو ہمارے۔ ان کا محبت بھرا لہجہ مجھے شرمندہ کر گیا۔ بس آنٹی واپس؟ اوپس، وعلیکم السلام، سوری، عادت ہی نہیں سلام کی۔ آنٹی آپ کی اجازت ہو تو حجاب کو شاپنگ کرانے لے جاؤں؟ یہ سچ تھا، آج تک باپ سے بھی اجازت نہیں لی، بس حکم سنایا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے فون کر کے اس پر موجود ہستی قابل احترام ہے جو خود اپنی عزت کروانا جانتی ہو۔ ہاں بیٹا ضرور، وہ آپ کی ہی امانت ہے ہمارے پاس۔ بیٹا برا نہ مانو تو ایک درخواست ہے، حجاب کے پچھلے رویے کو بھلا دینا۔ وہ زبان کے معاملے میں بے وقوف ہے، نہ جانے کہاں سے زبان چلانا سیکھ گئی، لیکن بیٹا وہ دل کی بری نہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ وہ سمجھتی ہے سب کو ان کا اصلی چہرہ دکھا رہی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں زبان سے نکلے لفظ کب اس کے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ بیٹا تم اسے جانتے ہو، سمجھتے ہو، میری گزارش ہے ہو سکے تو اسے سمجھنا، بھلے ڈانٹ کر ہی، کم سے کم وہ نقصان سے تو بچے گی، اور اس کی باتیں درگزر کر دینا۔ غصے میں اسے خود نہیں پتا وہ کیا بول جاتی ہے۔ ان کے لہجے سے چھلکتی پریشانی مجھے صاف محسوس ہوئی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، وہ میری ذمہ داری ہے، جیسے آپ کے گھر راج کرتی ہے ویسے ہی میرے دل پر حکمرانی کرے گی۔ آپ اسے بھیج دیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ میرے لفظ مجھے خود اجنبی لگے۔ اس دل دماغ کی جنگ میں ہمیشہ دل جیتتا ہے۔ دماغ نے چال چلنی بھی چاہی تو اس دل نے اس چال کو ناکام بنا دیا، اور آج اس دل نے ہی ایک ماں کو پرسکون کر دیا۔
میں اس کے گھر کے باہر کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، تبھی وہ مغرور حسینہ میری طرف آتی دکھائی دی۔ میرا بگڑا موڈ یکدم ٹھیک ہو گیا، لیکن میں اس کے نقاب میں چھپے چہرے سے بھی اس کی ناگواریت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتا تھا۔ باقی اس کے غصے بھرے لفظوں نے یقین کروا دیا۔ میں نے فہیم احمد کا پورا قصہ اس کے گوش گزار کر دیا، پھر اسے ایک بوتیک میں لے آیا، لیکن اس کی بیزاریت دیکھ میرا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ ڈریس خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کا منہ بنا دیکھ میں نے خود اپنی پسند کا جوڑا خریدا اور اسے اس کے گھر چھوڑ کر چلا آیا۔ ہر بار وہ مجھے ایک نئی اذیت سے نوازتی۔ میں اس کی ماں سے وعدہ تو کر چکا تھا، پر نبھاؤں گا کیسے؟ میں گھر آتے ہی دادو کے روم میں آیا۔ میں جلد سے جلد اسے اس گھر میں لانا چاہتا تھا، اور میری بے وقوفی ابھی تک دادو کو کچھ نہیں بتایا۔ میں کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر مام ڈیڈ کے آتے ہی رات ڈنر کے وقت سب کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا۔ مام ڈیڈ نے خاص ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن مہوش کے چہرے پر جیت کی خوشی دیکھ کر میں نے اگنور کیا۔ میرا ارادہ ضرور تھا اس سے بدلہ لینے کے لیے شادی کرنا، لیکن اس کی ماں کی باتیں سن اور حجاب کا رویہ دیکھ میں سمجھ گیا وہ ایسی ہے نہیں، بس فہیم احمد کے واقعے کے بعد خود کو پتھر بنا لیا ہے۔ اگلے دن دادو میرا سر کھا گئی کہ حجاب کو لے آؤ، بس ایک دفعہ اس سے ملنا ہے۔ دادو حجاب کے اس رویے کے بعد پھر کبھی اس سے ملی نہیں، اور نکاح کی خبر نے تو انہیں پھر سے جوان کر دیا۔ انہوں نے صاف میرے منہ پر کہہ دیا، حجاب خود سے کہے گی تبھی یقین آئے گا۔ تب سب سے زیادہ خوشی انہیں ہی تھی۔ انہیں خوش دیکھ میری خوشی بھی دگنی ہو گئی۔ میں نے فوراً سے حجاب کو کال کی، لیکن ایک بار پھر اس نے میرا دل توڑا۔ اسے میرا ساتھ قبول نہیں، میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہوں۔ ہمارا نکاح اسے ایک کڑوا گھونٹ لگتا ہے جیسے آج تک وہ ہضم نہیں کر پائی۔ کون شوہر ہوگا جسے ہر بار اپنی ناقدری قبول ہوگی؟ جانے کیوں یہ لڑکی میرے دل سے نہیں اترتی۔ ہر بار کٹھور رویہ رکھنے کے بعد بھی اس کا مقام آج تک دل میں وہی ہے، لیکن اب وہ اس مکان سے گر بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شاید پتھر سے سر پھوڑا ہے میں نے۔ پہلی دفعہ اس دن میں نے دادو کی خوشی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں جو آج تک مام ڈیڈ اور ٹیچر کے سامنے دھڑلے سے سچ بولتا رہا ہوں بغیر کسی ڈر و خوف کے، آج ان کا دل دکھانے کے ڈر سے جھوٹ بولا کہ اب شادی سے پہلے ملنا ممکن نہیں، اور یہ آرڈر حجاب کی ماں کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد دن پر لگاتے اڑ گئے۔ گاؤں سے پوری فوج ہمارے گھر آ گئی۔ دادو نے میری دلیری پر ڈانٹنے کے بجائے مجھے ڈانٹ دی۔ مجھے لگا تھا میری اس خفیہ نکاح پر ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن یہاں تو شاباشی مل رہی تھی۔ پھپھو نہیں آئی تھی، لیکن باقی تمام افراد آئے اس خوشی میں شریک ہونے آئے تھے۔ بعد میں نے چچی کی غیر موجودگی محسوس کر کے دادو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ وہاں گاؤں میں پھپھو کی وجہ سے ٹک گئی۔ میری شادی میں مجھ سے زیادہ پرجوش دادا تھے۔ مہندی والے دن باقاعدہ اسٹیج پر آ کر انہوں نے ڈانس کیا۔ مہوش بھی خوشی سے ہر رسم میں حصہ لے رہی تھی۔ سب خوش تھے میرے علاوہ، شاید میں بھی خوش تھا، لیکن حجاب کی باتیں رہ کر میرا موڈ خراب کر دیتی۔ بارات والے دن دادا کو ارجنٹ نکلنا تھا۔ دو پارٹیز کے بیچ سخت لڑائی ہوئی تھی اور فیصلے میں ان کی شرکت لازمی تھی۔ آخر وہ اس سال الیکشن جو لڑ رہے تھے، انہوں نے میرے اور حجاب کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رخصتی کا شور گونجا تو میں حجاب کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہال کے باہر رک کر حجاب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، کبھی باپ سے گلے ملتی تو کبھی چھوٹے بہن بھائی اور ماں سے۔ میں اسے غور سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حجاب تاثیر وہ لڑکی جس نے پل پل مجھے حیران کیا، آج بھی وہ پوری طرح تیار تھی ہر دلہن کی طرح، لیکن اس نے حسن کی نمائش نہیں کی۔ عورتوں کی موجودگی میں بھی اپنے شانے کے گرد خوبصورت بھاری دوپٹہ اوڑھا تھا، سر پر لگے دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح پہنا تھا۔ وہ اپنے رونے کا مشغلہ پورا کر کے میرے ساتھ کار میں آ بیٹھی۔ اسے دیکھتی ہی میں نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھری سرگوشی کی جو اسے ناگوار گزری۔ وہ خود کو میری گرل فرینڈ سے کمپیئر کر رہی تھی جو کبھی دوست سے آگے نہیں گئی۔ اس کی ناگواریت دیکھ کر میں نے اسے کیفیٹیریا والا واقعہ یاد دلایا۔ بس وہ اتنا کہتی نہ کہ میں جلد بازی یا اپنی بے وقوفی میں بول گئی، میں اسے اسی وقت معاف کر دیتا، لیکن اس کا کہنا تھا میں اسی بے عزتی کے لائق ہوں۔
اگر میں لائق تھا تو وہ بھی اسی کے مستحق تھی، میں ہی تھا جو اسے سر پر بٹھا رہا تھا۔ اس کی اوقات نہیں تھی میرا مقابلہ بھی کرے، اور اس دن میں نے اس کا کیا عمل اسے لوٹایا۔ وہی ہجوم تھا، وہی ہم تھے، بس فرق تھا جگہ کا اور رشتے کا جو ہمارے مابین بنا۔ میں اسے اس کی دی اذیت سے نوازتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، وہ اسی لائق تھی۔ میں نے وہ پوری رات ایک دفعہ پھر ڈرنک کرتے گزاری۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ پہلا دن تھا جب میں نے ڈرنک نہیں کی۔ ہمارے نکاح والے دن کتنا خوش تھا میں، اس کی موجودگی مجھے ہر برے عمل سے بچاتی، لیکن آج اسی کے لفظ نے مجھے واپس میری اندھیری دنیا میں لوٹا دیا۔ ساری رات ڈرنک کرنے کے بعد صبح میری نیند کو موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے توڑا۔ فون اسامہ کا تھا، وہ رو رہا تھا۔ تاثیر انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹرز نے سرجری کا کہا ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، لفظ ہی اس کی زبان سے اٹک اٹک کر ادا ہو رہے تھے۔ شاید وہ اس وقت کوئی بھی بات سمجھنے کی صورت میں نہیں تھا۔ تبھی اس نے مجھے کال کی۔ میں اس کی کنڈیشن سمجھ چکا تھا۔ ہمارا منہ میں بنا کر دینے والا باپ ایک دم سے اس کی ایسی حالت ہو تو کوئی بھی انسان اپنے ہوش حواس گنوا سکتا ہے۔ اسامہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے ڈیڈ کے مینیجر کو کال کر کے پیسوں کا انتظام کرنے کا کہا اور خود فوراً سے ہسپتال جانے کے لیے نکلا۔ کل رات کی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں۔ رش ڈرائیونگ کر کے میں وہاں پہنچا تو آنٹی اور ثنا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں ان کی حیرانگی کو اگنور کر کے ڈائریکٹ ڈاکٹر سے جا ملا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا انہیں دوسری مرتبہ اٹیک ہوا ہے، فوری سرجری کرنی پڑے گی۔ پورا دن میں وہیں رہ کر انکل کا خیال آ رہا تھا، اور آنٹی کے سوالات اور جوابات نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ پہلا اٹیک انہیں 5 سال پہلے اپنی ماں باپ کے مرنے پر ہوا تھا، اور دوسرا آج حجاب کی پریشانی اور 7 بھائیوں کی لالچ نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ رخصتی کے بعد تاثیر انکل کے بھائی ان سے اپنا حق مانگنے آئے تھے۔ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کی گربان تک پکڑ لیا۔ یہ سب سنتے ان کے آنسو کسی ندی کی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر ان کے اگلے سوال نے مجھے جی بھر کے شرمندہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے حجاب کا پوچھا اور ساتھ یہ گزارش بھی کی کہ اسے نہ بتاؤ، وہ جذباتی ہے، ان سے لڑنے جا پہنچے گی۔ پورے دن میں پہلی بار مجھے اس کا خیال آیا۔ کل رات کا رویہ اور تاثیر صاحب کی یہ حالت، نہ چاہتے ہوئے بھی کل کے رویے پر مجھے خود پر غصہ آیا۔ اگر وہ شیر ہے تو میں سوا شیر، دونوں ایک دوسرے کو توڑ دیں گے۔ نہ وہ رکتی ہے نہ میں باہر کینٹین سے سب کے لیے جوس سینڈوچ لے آیا۔ میرے اشارے پر انہوں نے تھوڑا بہت کھایا۔ 4 گھنٹوں کے بعد پریشانی سے ٹلنے کے بعد تاثیر انکل کی سرجری کی کامیابی کا سن کر تینوں سجدے میں گر گئے۔ ان کی آپس میں محبت دیکھ ایک ہوک سی میرے دل سے اٹھی۔ میں نے آنٹی کو اپنے وکیل سے ملنے کا کہا، لیکن وہ تو کیس کا سنتے ہی توبہ کرنے لگی۔ ان کا کہنا تھا ایک فلیٹ ہے جو بہت پہلے تاثیر انکل نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے خریدا ہے، وہ بیچ کر انہیں ان کا حق دے دیں گے، حالانکہ کافی رقم وہ لوگ ان سے ہتھیا چکے ہیں۔ مجھے ان کی بات ہضم نہیں ہوئی۔ نقصان دونوں طرف سے انکل کا ہی تھا۔ بھلا زندگی بھر کی محنت یوں لمحوں میں ضائع کرنا صحیح ہے؟ رات ہوتی آنٹی نے زبردستی مجھے جانے کا کہا۔ میں اسامہ اور ثنا کو ان کے گھر ڈراپ کر کے اپنے گھر چلا آیا۔ آنٹی کا وہیں رکنے کا ارادہ تھا، لاکھ اصرار کرنے پر بھی وہ گھر نہیں گئی۔ گھر پہنچتے ہی پہلی ٹکر دادوں سے ہوئی، لیکن میرے بےتاب نگاہیں حجاب کو ڈھونڈ رہی تھی، اور جیسے ہی ان نظروں نے اس تلاش گمشدہ کی تلاش مکمل کی، ان نگاہوں کو قرار آیا۔ میں اسے لیے کمرے میں آ گیا، لیکن ہم دونوں کی استقرار میں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ رات بھر میں سلگتا رہا، لیکن اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا اب یہ چوہے بلی کا کھیل ختم۔ میری بیوی بنتے ہی وہ خود سدھر جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا اب اس کی عزت کروں گا، لیکن میرے چھونے سے اسے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی ہر بات انسنی کرتا اسے اپنی روح میں بسا چکا تھا۔ ہاں، وہ میری ہو چکی تھی، ابراز کی، صرف ابراز حیات کی۔ لیکن اس سب کے بعد حجاب کا رد عمل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کوئی اس قدر پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کہہ رہی تھی میں کس گناہ کی سزا میں اس کی زندگی میں آیا ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا میں نے زندگی میں کبھی حرام رشتے نہیں بنائے، لیکن اسے دیکھ کر اس وقت مجھے بس ایک بار یاد آئی حجاب کی۔ میں نے اسے احساس بھی دلایا، لیکن وہ ہوش میں کہاں تھی، لہر کر میری باہوں میں گری۔ میں اس
کا خیال رکھنے لگا، اسے تنگ کرتا، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ وہی تو میرے گھر آنے کی خوشی بن چکی تھی۔ میں آفس جانے لگا تھا، ایک دم سے روٹین شادی شدہ مردوں والی ہو گئی تھی۔ میں خود حیران بھی تھا، خوش بھی۔ کہاں عورتوں سے نفرت کرنے والا اب گھر بسا بیٹھا تھا۔ اس دن آفس میں ڈیڈ کی ٹیبل پر ایک کانٹریکٹ کی فائل ملی۔ میں سمجھ تو گیا تھا یہ عام ڈیلنگ نہیں، لیکن بات پتہ کیسے لگے تب ڈیڈ کے مینیجر کا مجھے خیال آیا۔ اس نے بتایا نکاح والے دن صبح صبح مام اور ڈیڈ پیوش کو لے کر ایک بزنس پارٹی اٹینڈ کرنے گئے تھے، ایسے کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو۔ پیوش تک نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ پاگل نہیں جانتی تھی اسے ایک ایسی اندھیری کھائی میں دھکیل رہے ہیں جہاں صرف تنہائی ہے، وہاں انسان نہیں حیوان ہے۔ ڈیڈ کے مینیجر سے ہی مجھے پتہ لگا اس میٹنگ کا اصل مقصد مہوش کا تعارف کروانا تھا، اور مہوش یقیناً خود اس بات سے انجان تھی۔ اور آج رات بھی ایک ڈنر پارٹی ہو رہی ہے جہاں وہ لڑکا جنید مہوش کو دیکھ کر آخری جواب دے گا۔ ان دونوں کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی، بس جنید کے ماں باپ نے مہوش کو دیکھ کر ہاں کی امید دلائی تھی موم ڈیڈ کو۔ ڈیڈ یقیناً اس کا برا نہیں چاہتے تھے، بس ایک امیر خاندان میں اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے جہاں وہ ساری زندگی عیش کرتی، لیکن یہ گارنٹی نہیں تھی کہ وہ شخص حیات عالم سے مختلف ہے، وہ حیات عالم نہیں بنے گا، بیوی کی نمائش نہیں کرے گا۔ یہ سب ڈیڈ نے نہیں سوچا، بھلا سوچتے بھی کیسے؟ ان کے دماغ میں آتا کب؟ تب آتا جب خود دودھ کی طرح دھلے ہوئے ہوتے۔ گنہگار بندے کو گناہ دکھتا کہاں ہے؟ شراب ان کے لیے حلال ہے تو ان کی نظر میں ہر پینے والے کے لیے حلال ہے۔ یہ سب سن کر بمشکل غصہ ضبط کرتے میں گھر پہنچا۔ کسی کو اپنے اندرونی حالت ظاہر نہیں ہونی تھی، بس رات کی تاریکی کا انتظار تھا۔ ڈیڈ نہیں جانتے تھے جن لوگوں کو پیسہ دے کر وہ خریدتے ہیں، میں انہی کے پیسوں سے دگنی قیمت پر خریدتا ہوں۔ آخر اولاد کو چلنا تو ماں باپ کے نقش قدم پر ہے نا۔ جب باپ آگے ہے تو بیٹا کیوں پیچھے رہے؟ میں گھر آ کر سب کے ساتھ ڈنر کرنے لگا۔ کب کا میرا ضبط کیا ہوا غصہ مہوش نے باہر نکالا، اور اس غصے میں میں نے شاید حد پار کر لی۔ مہوش کو کبھی بھی مجھ سے ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ اس غصے نے جہاں نقصان کیا وہاں فائدہ۔ پارٹی میں کوئی نہیں گیا اور ڈیل بھی کینسل ہو گئی۔ یہ خبر اگلی صبح مجھے مینیجر نے دی۔ یہاں کے لوگ کھوکھلی عزت کے معاملے میں شیر ہیں۔ ڈیڈ کا نہ آنا انہیں اپنی بےعزتی لگا، اور ڈیڈ کا جانا یقیناً مجھے اچھا نہیں لگتا، اور اس اچھا نہ لگنے کی صورت میں اس وقت شاید میں دبئی میں ہوتا۔ اس رات میں سویا نہیں تھا کیونکہ مہوش نہیں سوئی تھی۔ میں گیا تھا اس کے کمرے میں، وہ ادھر منہ بیڈ پر لیٹی بے آواز رو رہی تھی۔ مہوش! میں نے قریب جا کر اس کا کندھا ہلایا، وہ سیدھی ہو کر چیخ اٹھی، کیوں آئے ہو میرے روم میں؟ گیٹ لاسٹ! وہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے مجھے نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نرمی سے اس کے پاس بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرائے۔ میں بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میں اندھیری گلیوں کا مسافر ہوں مہوش، ایک عرصے سے مردہ وجود تھا میرا جو بس بے مقصد جی رہا تھا، نہ سکون تھا نہ جینے کی خواہش، لیکن اس کے آنے سے میں جی اٹھا ہوں، ہنسا ہوں، پرسکون رہا ہوں۔ سکون ہے وہ میرا۔ اگر وہ گئی تو میں واپس اس اندھیری گلی میں کھو جاؤں گا جہاں صرف اندھیرا ہے، باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن میں گیا تو لوٹنا بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ اس کے بنا مجھے یہ بھیانک دنیا اس اندھیری دنیا سے زیادہ خوفناک لگتی ہے۔ میرے چہرے پر ویرانی اور لہجے میں اگلتی نمی اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ میری بے بسی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ پا کر بھی دوری کتنی جان لیوا ہوتی ہے کوئی راضی سے پوچھے جو پل پل سلگتا ہے۔ راضی تم رو رہے ہو؟ مہوش نے اپنا رونا دھونا بھول کر بے چین ہو کر میرا چہرہ تھاما۔ پتہ نہیں، آئی ایم سوری مہوش، میں غصے میں تھا۔ کس سے پوچھ کر تم ان میاں بیوی کے ساتھ گئی تھی؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر اب کے غصے سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے والی نرمی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ ظاہر ڈیڈ نے منع کیا تھا، بتانا نہیں تمہارا بھائی آج کل بے وجہ غصہ کرتا ہے، اور موم نے بھی منع کیا تھا۔ میں تو صرف وہاں بس شاپنگ کرنے کے مقصد سے گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ میرا خون کھولنے لگا۔ آئندہ سوئی بھی چاہے ہو تو مجھ سے کہو گی، سمجھی؟
اب ان کی بات مانی نا مہوش تو نے تو دیکھنا زندگی بھر ترس جاؤں گی میری شکل دیکھنے کے لیے۔ غصے سے کہتے میں نے نرمی سے اسے گلے لگایا کیونکہ میرے غصے سے خائف ہوتے وہ پھر رونے لگی۔ اس دن جتنا برا ہوا سو ہوا، لیکن حجاب کا ڈر دیکھ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے اس قدر خائف تھی کہ کہیں بھی بحث نہ کی، نہ روم میں نہ جولی سے پک کرتے، لیکن گھر آتے وقت ہمیشہ کی طرح وہی ہلکی سی نوک جھوک ہوئی۔ اس کے لگائے الزاموں کا جواب میں محبت سے دیتا رہا، لیکن وہ کان بند کیے بیٹھی رہی۔ گھر آتی ہماری ملاقات ڈیڈ سے ہوئی۔ وہ جس طرح حجاب کو دیکھتے میری رگوں میں دوڑتا خون گرم ہو جاتا۔ ان کی نظریں محسوس کی ہیں میں نے اپنی بیوی کے وجود پر، انہیں لگتا ہے میں بھی بےغیرت مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ یہ غلط فہمی میں نے اسی دن دور کر دی۔ وہ مجھ سے 50 لاکھ کا پوچھ رہے تھے، انہیں اب کیسے بتاتا 50 نہیں تقریباً 1 کروڑ میں اپنے مہوش اور ڈیڈ کو ملا کر اکاؤنٹ سے نکلوا چکا ہوں، اور ان پیسوں کا غلط استعمال نہیں کیا میں نے۔ کچھ رقم تاثیر انکل کی سرجری میں لگی تو کچھ تاثیر انکل کا فلیٹ خریدنے میں۔ 55 لاکھ کا فلیٹ میں نے 60 میں خریدا ایک ڈیلر کے ذریعے، کیونکہ تاثیر انکل کو اگر میرا پتہ لگتا تو یقیناً اس سے بھی کم قیمت پر دیتے۔ میں بس اس نیک انسان کی مدد کرنا چاہتا تھا جو میں نے کی۔ ڈیڈ کو بغیر کوئی تفصیل دیے میں کمرے میں آ گیا۔ میں کمرے میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ان 2-3 دنوں میں اس سے اتنا جان گیا تھا نماز کے معاملے میں وہ سخت ہے، ہر نماز پابندی سے اپنے وقت پر ادا کرتی۔ اسے دیکھ جہاں خود پر رکش آیا وہیں آخرت کا خوف، جس میں جھٹک کر چینج کر کے خاموشی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن ولیمے میں ڈیڈ کے گھٹیا دوستوں کو دیکھ مجھے ڈیڈ پر سخت غصہ آیا۔ جانتے بوجھتے انہوں نے ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا۔ میں کافی دیر حجاب کو ساتھ بٹھائے رہا۔ ان سب کی نظریں مجھے اپنی بیوی پر اٹھتی محسوس ہوئی۔ گھونگھٹ کے باوجود ہوش پرست لوگ گیٹ بنتے رہے۔ میں نے آخری لمحے تک اس کا ہاتھ تھام کر ان نظروں سے اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں آ کر اس حسن کی شہزادی سے نظریں نہ ہٹا سکا اور ایک بار پھر بے خودی کے عالم میں ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ لیکن اگلے دن میرے اٹھنے سے پہلے وہ یوں ہی بھاگ گئی۔ لڑکیاں شرماتی ہیں لیکن حجاب مجھے شرم دلا کر یوں ہی بھاگ جاتی، اصل میں وہ مجھ سے بھاگتی ہے۔ جانے کب محبت لوٹاتے شوہر کے آگے بے بس ہو جاؤں۔ میری خوش فہمی ہی مجھے خوش کر سکتی تھی، حجاب تاثیر نہیں۔ میں سوچوں کو جھٹک کر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے عاصم کی کال آ گئی۔ میرا اور اس کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے، جس لیے مجھے واپس دبئی جانا پڑے گا۔ ہائے سب منظور تھا لیکن حجاب سے دوری جان لیوا تھی۔ میں نے حجاب کو کال کر کے اپنے جانے کی اطلاع دی، ساتھ یہ آرڈر بھی جاری کیا کہ میری غیر موجودگی میں گھر نہ آئے، کیونکہ مجھے اپنے باپ پر بھروسہ نہیں اور مجھے یقین تھا حجاب میری بات ضرور مانے گی۔ دبئی آ کر میں اپنے ڈاکیومنٹس کے چکر میں اس قدر الجھ گیا کہ حجاب کو ایک کال تک نہ کر سکا۔ لیکن اگلے دن ایمبیسی سے آ کر سب سے پہلے میں نے حجاب کو کال کی۔ میں جو بے چینی سے اس کی آواز سننے کے منتظر میں تھا۔ جب 10 کالز کے بعد بھی حجاب نے میرا فون نہ اٹھایا تو میرا ضبط جواب دے گیا۔ اس سے پہلے کہ غصے میں اپنا نقصان کر کے میں فون توڑ دیتا، مجھے آنٹی کو کال کرنا یاد آیا۔ میں نے جلدی سے ان کا نمبر ڈائل کیا، پہلے ہی بیل پر انہوں نے فون اٹھایا۔ پھر جو حجاب بی بی نے مجھے تنگ کیا، میں نے بھی گر کر بدلہ لیا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے نہایت ادب سے مجھ سے مخاطب ہوتی، میں اس کی بے بسی سے خطا اٹھاتا۔ اب جب بھی فون کرتا 10-15 کالز کے بعد وہ اپنی مرضی سے فون اٹھاتی۔ ان کی جب مرضی ہوتی ہے وہ تب ہم سے بات کرتے ہیں، اور ہمارا پاگل پن تو دیکھیں، ہم پورے دن ان کی مرضی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں جو ہر کسی پر حکم چلاتا ہوں اب اس کی مرضی کا منتظر رہتا ہوں۔ اس قدر نکما کر دیا اس محبت نے کہ اس کے دیے زخم پل بھر میں بھلا دیتا ہوں۔ جانے کیوں یہاں آ کر ہر پل وہ مجھے یاد آئی۔ اس قدر اس کی عادت ہو چلی تھی کہ میں خود کو بھلا بیٹھا، سوتے جاگتے بس پل پل اس کا خوبصورت چہرہ ان آنکھوں کے سامنے لہراتا۔ وہ میری بےتابی بے بسی دیکھ کر ہنستی ہے اور میں اس کی ہنسی دیکھ مسکرا دیتا۔ میں اب ہر 10-15 منٹ بعد اسے فون کرنے لگا۔ اس نے تنگ آ کر
مجھے بلاک کر دیا، لیکن فائدہ میرا ہی ہوا۔ میں نے انکل یا آنٹی کے نمبر پر کال کرتا اور وہ گھنٹوں مجھ سے بات کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی۔ جب بھی فون رکھتی بہانہ بنا کر میں اسی وقت دوبارہ کال کرتا۔ اس سے بات کرنا، اسے سننا، پورا دن میں یہی کام ہوتا جسے کر کے میں مطمئن ہوتا، پر سکون رہتا، ورنہ بےچینی رگ رگ میں سرحد کر جاتی۔ بادشاہ تھے ہم مزاج ہستی کے، عشق نے تیرے دیدار کا فقیر بنا دیا۔ ہمارا کام تقریباً ختم ہونے والا تھا، میں پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ عاصم کی صبح کی فلائٹ تھی اور میری دن کی۔ تبھی مجھے آنٹی کی کال وصول ہوئی۔ میری یہاں آنے کے بعد تقریباً وہ ہر دن کال کرتی، لیکن ان کی بیٹی جتنی بے حس تھی وہ اتنی ہی اپنوں پر محبت لٹانے والی اور خاتون۔ لیکن اس دفعہ خیر خیریت کے بعد انہوں نے جو خبر مجھے سنائی، اسے سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین آیا۔ میں اپنی ہی کیفیت سے انجان تھا، دل کسی چھوٹے بچے کی طرح اچھل اچھل کر اپنی خوشی ظاہر کر رہا تھا، جسے کوئی من پسند کھلونا ملنے والا ہو۔ میں براز حیات، جس کے لیے زندگی ایک بوجھ تھی، حجاب تاثیر کے آنے سے اسے اپنی زندگی سے محبت ہونے لگی، اور اس محبت کی نشانی جو حجاب تاثیر کے وجود میں پڑ رہی تھی، اس خبر نے مجھے آج سرشار کر دیا۔ زندگی جینے کی ایک اور امید۔ میں پیکنگ چھوڑ دھڑام سے بیڈ پر گرا۔ خوبصورت پرسکون مسکراہٹ نے میرے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ حجاب، میری جان، میری زندگی، آج تم مجھ سے یہ سانسیں بھی مانگو گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ خوشی جو آج تم نے مجھے دی ہے، زندگی بھر میں تمہارا مقروض رہوں گا۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ کوئی چیخ چیخ کر پوچھے مجھ سے کیوں کرتے ہو اس سے محبت، جبکہ اس سے تم جان بھی نہیں۔ میں کہوں گا اس سے مجھے کیوں نہ ہوتی ایسی عورت سے محبت جس نے مجھے اعتبار دیا ہے، جس نے خود کو صرف اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھا، میرے لیے سنبھالا۔ کیوں نہ ہوتی ایسی سے محبت جو غیر مرد کی نظر تک سے خائف ہوتی، اس کے چھونے سے بلکنے لگتی، اپنا نام کسی غیر مرد کے منہ سے سن کر خوف میں مبتلا ہو جاتی۔ کیوں نہ کروں ایسی سے محبت جو اپنی عزت کروانا خود جانتی ہے، جو خود کو پردے میں رکھتی ہے۔ کیوں نہ کروں ایسی سے محبت جو میری ماں جیسی نہیں، عزت کے خاطر جان تک دینے والی ہے، لیکن خود کو کسی بھی حال میں پامال نہ ہونے دیتی۔ وہ صرف میرے لیے بنائی گئی ہے۔ میں دنیا کی کسی عورت سے بھی شادی کر لیتا، لیکن اسے اعتبار نہ دے پاتا۔ ساری زندگی میری نگاہیں اسے شک کی نظروں سے دیکھتی، معصوم ہو کر میرا ظلم سہتی رہتی، لیکن اعتبار نہ دے پاتی جو حجاب نے دیا ہے۔ آج وہ میری نظروں سے دور ہے تو اس کے دیے گئے اعتبار کی وجہ سے، ورنہ کوئی اور ہوتی تو شاید اسے اپنے ہی گھر میں قیدی بنا کر یہاں آتا۔ وہ خاص نہیں، مختلف نہیں، میری نظریہ، میری سوچ اس کے اعتبار سے اس سے مختلف بنایا، عام سے خاص بنایا، اور اسی خاصیت نے اسے حجاب ابراز بنایا، ورنہ آج وہ وہی عام ہوتی، میری نظروں سے کوسوں دور، اور میں اندھیری گلیوں میں بھٹکتا۔ لوگ زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں، میں نے تو تیرے حجاب پر دل ہارا ہے۔ اس کے آنے سے ہر طرف اجالا پھیل گیا، ٹوٹی بکھری وہ بھی تھی میری طرح، لیکن اس نے خود کو سمیٹا۔ میں اس کی طرح بہادر نہیں، خود کو چاہ کر بھی نہ سمیٹ سکا، لیکن اس کی موجودگی نے مجھے سمیٹ لیا، اور آج اس نئی خوشی نے میرے دل کا ہر زخم، ہر گھاؤ بھر دیا۔ میں بےتابی سے کل کا انتظار کر رہا تھا، ایک پل صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ اب اس نئی خوشی کے آنے سے پہلے میں سب بدل دوں گا۔ حجاب اور مہوش کو لے کر اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے حجاب کو یقین دلاؤں گا اپنی محبت کا، اعتبار، اپنی وفا کا، اپنے بدلنے کا اسے بتاؤں گا۔ اس کے آنے کے بعد میں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ہاں بس شادی کے دن تھوڑی پی، لیکن پی غصے میں تھی۔ اس کے بعد تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ سب بتاؤں گا اسے، ایک ایک لفظ، اس سے جڑی ہر یاد، ہر بے چینی جو اس کے بعد ہوتی ہے، سب کچھ۔ وہ بیڈ پر لیٹی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، بے خودی کے عالم میں میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یکدم اذان کی آواز سے بند ہوتی آنکھوں نے جیس کی، وہ اپنا ہاتھ پیٹ پر پھیرنے لگی۔ وہ اس نئی خوشی کو محسوس کر رہی تھی جو اسے ماں کے رتبے پر
فائز کر گئی۔ اس کی اس حرکت نے میرے جسم میں سکون کی لہر دوڑ دی۔ یہ دلکش مناظر میں نے زندگی بھر کے لیے ان آنکھوں میں حفظ کر لیا۔ وہ اچانک سی نظریں محسوس کر کے اٹھی، مجھے دیکھ کر یکدم بخلا گئی، دوپٹہ بیڈ سے جھٹ اٹھا کر پہنا۔ میں اسے افسوس سے دیکھتا رہا، کیا کہنا حجاب تاثیر کا، اس کے بعد چلے تو شوہر تک سے پردہ کرے، لیکن اس کی اس حرکت نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں اس سے اپنے گزرے دن کی داستان سنا رہا تھا جبکہ وہ بس مجھ سے بھاگنے کی کوشش میں تھی، اور یہی ہوا۔ اسامہ کے آتے ہی وہ واش روم میں بھاگ گئی۔ میں اسامہ کے ساتھ تاثیر انکل کے پاس چلا آیا۔ کافی دیر اس سے باتیں کی، میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی۔ اس کی بے حسی سے واقف ہوتے ہوئے بھی میں اس کے دیدار کا منتظر تھا۔ کبھی کبھی وہاں کی دل سے نکلی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے اس وقت میری ہوئی۔ وہ اپنے بابا سے ملنے معمول کے مطابق وہیں آ گئی۔ اکثر جب میں اس وقت کال کرتا وہ انہی کے پاس بیٹھی ہوتی۔ شاید اس خوشی نے حجاب کو بھی بدل دیا۔ میں اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا، جو میری نظریں خود پر جمی دیکھ بار بار دوپٹہ صحیح کرتی۔ ڈنر کرتے وقت میں ایک ڈش ٹرائی کر رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد پاکستان کا کھانا کھایا تھا، وہ بھی اتنا لذیذ کہ بندہ انگلیاں چاٹ کر رہ جائے، لیکن حجاب وہ اس وقت گمسم تھی۔ کار میں بھی اس نے بولنے پر اکسایا، لیکن اس کا رویہ مجھے مزید پریشان کر گیا۔ کمرے میں آتی میں نے اسے بتایا اس نئی تبدیلی نے حجاب کو کس قدر حسین بنا دیا ہے۔ اسے احساس دلایا کہ میں اس خوشی سے جان رہی، لیکن وہ تو میری نفرت میں اس قدر اندھی تھی کہ میری ہر محبت بھری سرگوشی کا جواب نفرت سے دیا۔ ہاں، حجاب تاثیر نے مجھے توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ میرے وجود کو اس کی نفرت نے نہیں تھی، انتہا تھی نفرت کی۔ وہ میری نفرت میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ یہ تک نہ دیکھا ابراز حیات اس کے سامنے جھکا تھا، اعتراف کیا تھا محبت کا، جس پر حجاب تاثیر نے بڑی دلیری سے لعنت بھیجی۔ ہاتھ لگانے کی کسی کی اوقات نہیں تھی، تیری محبت نے کھینچ کھینچ کر تماچے مارے ہیں۔ وہ رو رہی تھی میرے سامنے، میرا دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر پوچھوں، زبان تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، میں کتنی بار لوٹا ہوں، مجھے حساب تو دے۔ ہر بار اسی قدموں میں آ گرا، کیا کچھ نہ کیا اور وہ، لیکن یہ آخری دفعہ تھا بس۔ میں اپنا ٹوٹا دل بمشکل سمیٹے کلب چلا آیا۔ اس وقت نشے میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ دوست کے سامنے حجاب کو گالی دے ڈالی۔ وہ میری بگڑتی حالت دیکھ کر مجھے اوپر روم میں لے آیا، جہاں اکثر ہم سب مل کر پارٹی کرتے۔ کسی کپلز کو پکڑنا ہوتا تو خود پڑتے کمرے میں۔ میں بے ہوش، ہر چیز سے بے خبر تھا۔ جب تھوڑا بہت ہوش کی دنیا میں لوٹا تو خود کو تکتا پایا۔ آصف مجھے نیمبو پانی پلا رہا تھا، سعید اور ہادی مجھے افسوس سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میرے سر پر عباس کھڑا تھا، جس نے میری سنبھلتی حالت دیکھ میرے سوالوں کا جواب دیا جو ڈیڈ سے جڑے تھے۔ میرے ڈیڈ کی پوری حرکت مجھے بتائی۔ تیرا باپ اول درجے کا کمینہ ہے۔ میں بمشکل اٹھا۔ عباس کی بات مجھے ایک آخرا بھائی، میرا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تیرے باپ کو آج تک تو کہہ کر پکارا ہے، تیرے باپ کو آج تک تو کہہ کر پکارا ہے، جو میرے باپ کو کمینہ کہہ رہا ہے، جیسا بھی ہے میرا باپ ہے، سالے بھونگ۔ اب عباس کے لیے تھپڑ عام بات تھی، ہم دوستوں میں یہ سب نارمل تھا، لیکن اسے غصہ تو دکھانا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میں نے بھی اس پر لعنت بھیج کر آصف سے پوچھا، آصف جان تو بتا کیا ہوا؟ تیری پیاری بیبی مہک آئی تھی تیرے باپ کے کہنے پر، ہم نے اس کی پوری بات ریکارڈ کر لی۔ ہوا یہ کہ تو نشے میں نیچے تماشا کر رہا تھا، تبھی عباس تجھے اوپر لے آیا۔ اس نے انکل کو کال کی تیری کنڈیشن بتانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ راضی کو وہیں چھوڑ کر گھر نکل جاؤ۔ عباس جانی کو یہ ہضم کہاں ہوا، وہ واش روم میں چھپ گیا پوری فلم دیکھنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد تیری جان، تیری بیبی، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے میں نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ زری تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، غلطی تیری ہے۔ اتنا فری کیوں ہوتا ہے کہ لڑکی تیرے ساتھ کے خواب دیکھے؟
अब्बास का लहजा सख्त था। मैंने कोई आसरा नहीं दिलाया उसे। मैंने हल्की आवाज में एहतजाज किया। मेरा लहजा कमजोर था। हाँ, तभी वो इतनी पागल हो रही थी, तेरे तेरे साथ लग लग कर पोज बना के पिक्चर्स ले रही थी। यकीनन ब्लैकमेल करके शादी करने का इरादा होगा, वरना कोई असर आम खुद को बदनाम नहीं करती। खैर, अब्बास ने हमें कॉल करके इसकी सारी हरकत बताई। बस मैंने जिनी को कॉल करके सारा सामान मंगवाया, कैमरा वगैरह, जिससे लगे हम किसी चैनल से हैं। बस वो मैडम भी हमें देखकर डर गई। हमने सोचा इस जीत की खुशी में पार्टी करनी है, तो लूटे इस बकरी को। उसे कुछ गोल्ड और पैसे लेकर छोड़ दिया। आसिम की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ, पहले ही वह खुद से दूर करना चाहता था। ये सच था, मैं हमेशा से इस उसकी पसंद से वाकिफ था, लेकिन ये भी सच है मैं खुद गर्ज बना। जब खुद किसी नामहरम रिश्ते में नहीं बंधा तो ऐसी लड़की से क्यों शादी करता जो हर दिन एक अलग रिश्ता बनाती है। रिकॉर्डिंग सुनाओ। मेरे कहने पर अब्बास ने बिगड़ा मुंह बनाकर रिकॉर्डिंग ऑन की। प्लीज मुझे जाने दो, डैडी को पता लगा तो मुझे जान से मार देंगे। ये सब मैंने रजारी के डैड के कहने पर किया। उन्होंने कहा ये बात बस हमारे दरमियान रहेगी, वो लड़की उसे छोड़ देगी। ये पैक्स देखकर तो मैं वो रो रही थी, और डैडी के नाम से मुझे महक का वो शरीफ बाप याद आया जो रिसेप्शन के दिन हिजाब पर गंदी नजरें गाड़े हुए था। डैड को कॉल करो, धमकी दो, आपका बेटा हमारे हाथों लगा है, और उनसे कहो कमीना ड्रग्स लेकर हमसे फजूल बकवास कर रहा है। साथ महक की रिकॉर्डिंग सेंड करो, और आपके बेटे को होश में लाकर कोर्ट में पेश करेंगे, ये भी कहो जल्दी। और महक का पैसा गरीबों में बांटो, ये सारा सेहरा सजाओ। लेकिन पार्टी होगी तो ग्रैंड पार्टी, वो भी डैड के पैसों से। मेरी कहने पर चारों ने बेख्तियार मुझे देखा। चारों के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। फिर उन्होंने वही किया, डैड से पैसे वसूले। जैसे ही ड्राइवर ने क्लब के बाहर आकर चेक साइद को दिया, मैं क्लब से निकला और ड्राइवर के साथ घर चला आया, जहाँ मैंने डैड को बहुत कुछ पावर करवाया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था वो जान जाएंगे ये मेरी हरकत है। लेकिन ये भी सच है, वो डैड है मेरे मुझसे ज्यादा इन कामों में एक्सपर्ट हो गए। डैड के साथ इस फसाद की जड़ हिजाब को भी मैंने अच्छा खासा डराया, लेकिन इस बेकरार दिल को करार लाया। वो बेवकूफ मजे से चाकू लेकर सो गई। मेरी नींद हराम करके उस लड़की ने वहां वार किया है जहां मैं बेबस था। रह रहकर उसकी याद आती तो मैं सोचता आखिर इतना क्यों बदला, बार बार क्यों लौटा उसके पास। मैंने उसका एतबार किया, उसे इज्जत दी, मोहब्बत दी, बीवी होने का मकाम दिया, और वो सिर्फ शौहर तक तस्लीम ना कर सकी। मैंने पूरी हस्ती लौटा दी उस पर, अपनों को पीछे छोड़ दिया, और वो जिंदगी की राह में मुझे इस संसार रास्ते पर ये कहकर छोड़ गई, लानत भेजती हूँ तुम्हारी मोहब्बत पर। उसके लफ्जों ने मेरे जख्मी दिल के टुकड़े कर दिए। मैं बदल गया, हाँ वही शैतान बन गया जो उसे अच्छा लेकिन मुझे खौफ में मुतबा करता। पहले से ज्यादा ड्रिंक करने लगा। उसे मेरी गलीत नजरें नहीं पसंद थी। मैंने उसे देखना छोड़ दिया। मेरा बोलना उसे जहर लगता था, मैंने बोलना छोड़ दिया। उसे नफरत थी मेरे सराहने से, मैंने उसके वजूद से गाफिल हो गया। ये सब किया मैंने, लेकिन सिर्फ उसकी नज़र में बुरा बना, वो बना जिससे वो खुश थी। मुझे फिक्र थी उसके अंदर पलते मेरे वजूद के हिस्से की, और ना चाहते हुए भी मैं उसे भूल नहीं पाता। इन दिनों घर में सब बहुत खुश थे। महविश तक हिजाब से बात करती, बस एक मैं रूठा सनम था जिससे वो गाफिल थी। उससे आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ना होने से। मैं सुबह से एक मीटिंग में बिजी था। डैड ने मिन्नतें करके मुझे वहां भेजा था। पूरी रात उस पर काम किया, और उस दिन प्रोजेक्ट मिलने की खुशी के साथ मुझे अल्लाह ने एक और खुशी से नवाजा। रहमत और नेमत। 9 माह बाद मुझे जिंदगी जीने की उम्मीद मिली, जिससे हिजाब छीन चुकी थी। मैं अपने बच्चों को सीने से लगाने के लिए बेचैन था। अस्पताल जाकर सबसे पहले हिजाब की कंडीशन मालूम की, फिर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। हिजाब आज बहुत बदली लग रही थी।
حسین تو وہ ہمیشہ سے تھی، لیکن آج چہرے پر رونق ہی نرالی تھی۔ میں کاٹ میں سوئے بچوں کی طرف بڑھا، انہیں پیار کیا، ساتھ حجاب کو احساس دلانا چاہا، لیکن آج بھی وہ خاموش تھی، میرے ویران دل کی طرح۔ بچوں کے آنے سے ہم میں تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی، لیکن صرف کام کی۔ وہ بلا وجہ نہ مجھ سے وہ مخاطب ہوتی، نہ میں اس سے۔ زندگی بس خاموشی سے کٹ رہی تھی۔ میں کبھی آفس چلا جاتا، کبھی نہیں، ڈرنک معمول سے کم ہی کرتا۔ دادو آتی تو دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ 2-3 دفعہ حجاب کو لے کر میں دادا کی خواہش پر گاؤں چلا آیا۔ اسی طرح بس یہ دن کٹ رہے تھے، لیکن میری زندگی میں وہ دن آیا جب صحیح معنوں میں میں نے اسے یاد کیا، جیسے دنیا کی اس بھول بھلائیاں میں بھلا چکا تھا۔ میں غافل تھا کہ وہ اپنے ہر بندے کو یاد رکھتا ہے، ایک پتا تک اس کی مرضی کے خلاف نہیں لہرتا۔ ایک دنیا بھول بھلائیاں سی، ایک گنگا بہرا اندھا دل۔ زندگی میں پہلی بار آج میری روح کانپی تھی۔ اب تک مسلسل میرے کانوں میں دردناک چیخیں گونج رہی تھی، راضی ماں مجھے بچا لو، وہ میری ساتھ رضاری۔ مہوش کی دردناک چیخیں سن کر میں جو نشے میں دھت لیٹا تھا، ہڑبڑا کر اٹھا۔ میری آنکھیں نشے اور نیند کی وجہ سے لہو رنگ تھی۔ میں اس قدر نشے میں تھا کہ چلنا بھی محال لگ رہا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے ایک کام کیا تھا، نوکرانی سے بلیک کافی منگوائی، جس کے 3 چمچ بھر کر میں نے منہ میں ڈالے تھے۔ کافی کہیں ایسا تھا کہ میں چلنے کے قابل رہا۔ ساتھ میں نے مہوش کی آتی لوکیشن کا اپنے انسپیکٹر دوست کو بھی بتایا۔ مجھے معلوم تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے میں اپنی ہوش گنوا دوں گا۔ میری کار ہوا کی رفتار سے تیزی سے کلب کی طرف دوڑا تھی، جہاں مہوش کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ڈرائیور کرتے بھی میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ بمشکل میں نے پاس پڑی کافی کا ایک اور چمچ بھر کے منہ میں ڈالا۔ آج میں ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر آج میری قسمت مجھے دغا دے گئی تو ساری زندگی اپنی بہن سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ اللہ میری بہن، اس کی حفاظت کرنا۔ مجھے اپنی آواز آج خود اجنبی لگی، جانے کتنے سالوں بعد آج میں نے اپنے مقصد کے لیے خدا کو پکارا تھا۔ انسان بھی کتنا مطلب پرست ہے۔ یاد بھی تب آتی ہے جب موت کا فرشتہ ان کے بے حد قریب ہوگا۔ تیزی سے چلتی کار کلب کے باہر آ کر رکی۔ لکھڑاتے قدموں سے میں کار سے نکل کر کلب کی جانب دوڑا۔ اندر آتے ہی ایک تارانہ نظر میں نے پورے کلب میں دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ میرا دل آج معمول سے تیز دھڑک رہا تھا۔ آج بے بسی کی انتہا تھی۔ میں کسی بچے کی طرح بلک کر رونا چاہتا تھا۔ ہوش حواس اس وقت ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میری بہن، اس کی جان کیا کر رہا ہوگا وہ وحشی؟ یہ سوچ کر ہی میری روح لرزنے لگی۔ تبھی اوپر کی جانب آنکھیں بند کیے بس میں نے ایک لفظ آتا، کیا وہی ہے جو مجھے اس قیامت خیز مناظر سے بچا سکتا ہے؟ اللہ! آنکھیں بند کیے میں نے اپنے رب کو پکارا۔ پھر یکدم آنکھیں کھولتے ہی مجھے وہ مناظر دکھا جسے سوچ کر میرا دل بلک بلک کر روتا۔ مہوش گلاس وال کے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے پیٹ کر مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن یہاں سب لاؤڈ میوزک میں مدہوش، شراب کے نشے میں دھت، کسی کی آتی مسلسل چیخوں سے انجان اپنے مشغلے میں مشغول تھے۔ مہوش! میں تیر کی تیزی سے سامنے بنی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ سامنے 3 رومز تھے۔ میں تیزی سے درمیانے دروازے کی طرف گیا، لیکن لاک ہونے کی وجہ سے ہینڈل گھماتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میں تو ان گلیوں کا کھلاڑی ہوں، پھر آج کیوں قسمت مجھ سے روٹھی ہے؟ کوئی میرے ساتھ کیوں نہیں؟ دماغ کیوں آج مجھے دغا دے گیا؟ چھوڑو راضی! اندر سے آتی چیخ نے میری تیز چلتی دھڑکنوں کو مدھم کر دیا۔ میرا وجود پسینے میں شرابور تھا، مجھے سانس لینا دشوار لگا۔ تبھی میری جیب میں رکھا فون رنگ ہوا۔ بدحواسی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تبھی مجھے اپنی قسمت پر رخش آیا۔ فوراً سے میں نے وہ چابی نکالی جس سے اکثر میں اور میرے دوست ہر کی انلاک کرنے کے لیے یوز کرتے، جو میں نے خود بنوائی تھی۔ میں نے دروازے کو لات مارتا اندر دوڑا آیا۔ مہوش کے اوپر جھکا وہ شخص مسلسل اسے قابو کر رہا تھا۔ مہوش نیند کی حالت میں اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ کمینے حرام زادے! میں کسی بھوکے شیر کی طرح دھاڑا اور اس پر جھپٹا، اسے شرٹ سے پکڑ کر مہوش سے دور کیا اور سیدھے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا۔ وہ درد سے کڑھا اٹھا۔ میں نے اس کا گربان سختی سے پکڑ کے جھٹکا دیا، جس کی وجہ سے شرٹ کے بٹن
ٹوٹ کے زمین پر بکھر گئے۔ ہاتھ کیسے لگایا میری بہن کو؟ بول کتے، جانتا ہے میں کون ہوں؟ کھڑا کھڑا تیری نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ بھیک مانگتا پھرے گا، کتے بھی تجھے منہ نہیں لگائیں گے۔ کمینے، تو نے چھوا کیسے اسے؟ اپنا بوٹ اس کے منہ پر رکھے۔ آج میں اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ وہ آدمی ہانپ رہا تھا، اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے سائڈ پر وائس پڑا، دیکھا تو اس کی طرف بڑھا۔ آج میرے سر پر خون سوار تھا۔ وہ آدمی مجھے خود سے دور جاتا دیکھ بمشکل اٹھا اور لنگڑا کر چل رہا تھا، جبکہ میں نے واپس اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر وار کرنا چاہا، پر واپس سامنے بنی گلاس وال پر لگا، جس سے کلاب میں چیخیں گونجی۔ سب اوپر کی طرف دوڑے۔ میں مٹھیوں بھیجتا اپنا وار خالی جاتا دیکھ اسے مارنے دوڑا۔ وہ آدمی لنگڑا کر کھلے دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی پیٹ پر لات ماری۔ میں اسے بری طرح پیٹنے لگا، جوتوں سے کبھی اس کے چہرے سینے تو کبھی پیٹ کو زخمی کیا۔ باہر کھڑی عوام ہمیں روکنے کے بجائے موبائل لیے ویڈیو بنا رہی تھی۔ تبھی مینیجر دوڑتا اندر آیا۔ سر پلیز چھوڑ دیں اسے، ہم دیکھ لیں گے۔ پلیز سر، ہمارا کلب بکواس بند کر۔ تیرا کلب منٹوں میں بند کروا سکتا ہوں اور منٹوں میں کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن کیا میری بہن کی جاتی عزت واپس لا سکتا تھا؟ بول کبھی اسے لیے بلاتا ہے، سب کو یہ کرنے کے لیے روپ دیتا ہے۔ اگر تیری بہن، میرے روبدار آواز پوری روم میں گونج رہی تھی، سرخ آنکھیں لیے میں اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ مینیجر کا کالر میری پکڑ میں تھا۔ تمیز سے بات۔ مینیجر کو بھی غصہ آ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میری سرد آواز گونجی، تو لائق نہیں اس کے، آؤٹ۔ میں نے مینیجر کا کالر چھوڑ کر اسے دور دھکیلا۔ ہٹو یہاں سے، کیا ہو رہا ہے؟ پولیس بھیڑ میں راستہ بناتی آئی تھی۔ انسپکٹر نے سب سے پہلے نیچے گرے آدمی کو اٹھانے کا کہا۔ کانسٹیبل اسے اٹھانے لگا، جبکہ میرا دوست عباس، جس نے فہیم احمد کے معاملے میں بھی میری ہیلپ کی تھی، اندر کی جانب بڑھا۔ امراض، تم فکر نہ کرو، اسے ایسی سزا دیں گے کہ کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لڑکی سے میرا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں بیڈ کی جانب دوڑا۔ پھٹے کپڑوں میں ہوش حواس سے بیگانہ وہ سوتی ہوئی کوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی، لیکن اس کے بازو اور گلے پر زخموں کے نشان واضح کر رہے تھے۔ اسے بے مول کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امراض، اسے ہسپتال لے جاؤ، پلیز دیر نہ کرو۔ میرے لیے کوئی کام ہو تو ضرور بتانا، میرے کانسٹیبل ساتھ جائے گا، تب تک میں اس ذلیل انسان۔ عباس نے ایک نظر مہوش کو دیکھ کر منہ پھیرا۔ وہ اس کے لیے عام بات تھی، ہزاروں ایسے کیس آتے، پر یہاں وہ لڑکی تھی جو اسے اپنا بھائی مانتی تھی۔ میری نظروں سے اس کا یہ عمل پوشیدہ نہیں تھا۔ نہیں، بس ایک کام کرنا، ان سب کے فون سے ویڈیو ڈیلیٹ کروانا اور ان سب کو ہٹاؤ تاکہ میں اسے ہسپتال لے جاؤں۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی، کوئی اور نہیں تو عباس نے میری بہن کی حالت دیکھ لی۔ یہ سوچ میرا دماغ پھاڑ رہی تھی۔ میں نے بیڈ شیٹ سے چادر نکال کر مہوش کو ڈھانپا اور اسے بازوؤں میں لے کر باہر نکلا۔ کانسٹیبل نے سب کو دور ہٹا کر میرے لیے راستہ بنوایا۔ جاتے وقت میری نظر انجیکشن پر پڑی تھی۔ میں بچہ نہیں تھا کہ جان نہ پاتا۔ آدھے گھنٹے سے میں مسلسل کوریڈور کی چکر لگاتا رہا۔ میری بہن اندر ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ ڈاکٹر مجھے 15 منٹ کا کہہ کر گئے تھے۔ یہاں ٹہلتے آدھا گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ امراض، تمہاری بہن بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، لیکن اسے ہائی ڈوز دے کر بے ہوش کیا گیا ہے۔ تم بتاؤ، تم اب ٹھیک ہو؟ نینا، جس سے ہسپتال کے چکر لگاتے میری جان پہچان ہو چکی تھی، اس نے جیسے مجھے زندگی کی نوید سنائی۔ میں ٹھیک ہوں نینا، مجھے مہوش کا بتاؤ، اسے کب تک ہوش آئے گا؟ پسینے سے شرم ہوں میں۔ اس وقت ایک بے جان سا وجود لگ رہا تھا، نہ جسم میں جان تھی نہ اپنا کوئی ہوش۔ میں جو ہر چیز کو کھیل سمجھتا تھا، آج خود قسمت کے ہاتھوں ایک کھیل بن کر رہ گیا تھا۔ شی از فائن، تم مل لو جا کر اسے۔ میں لہجتے وجود کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ وہ ہماری ہی یونین میں پڑھتا ہے، میرا سینئر ہے۔ ایک یونٹ میں ہماری جان پہچان ہوئی، پھر دوستی۔ حجاب کو وہ کبھی اچھا نہیں لگا، مجھے بھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی اس کی نظروں ہر آتی جاتی لڑکی کے وجود پر ہوتی۔ میں نے ہمیشہ اس کی بات ان سنی کی۔
آج وہ مجھے اپنے ساتھ کلب لے گیا۔ میری ڈریس پر ایک ویٹر نے ڈرنک گرا دی۔ اسے ہی صاف کرنے اس روم کے واش روم میں گئی تھی، لیکن عاذر نے دروازہ لاک کر دیا۔ مجھے حجاب کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، اس کا کہا لفظ سچا تھا۔ کتنی ہی بار وہ مجھے عاذر کے سامنے ڈانٹ کر اپنے ساتھ لے گئی، لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ وہ جب روم لاک کر کے میرے پاس اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ میں اس کے لفظ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ ابھی تک دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جب وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تب اس کے حیران آنکھیں دیکھ مجھے آصف کی بات یاد آتی۔ اس کے بہتے آنسو مجھے میری غلطی کا احساس دلا رہے تھے۔ میں نے فون کلچ سے نکال کر تمہیں کال کی۔ اس کے آنسو ندی کی طرح بہہ رہے تھے، لیکن چہرے پر رونے کے تاثر نہیں تھے۔ عمران چہرے سے بس ندی بہہ رہی تھی۔ تم نے اس سے بے نقاب کیا تھا، آج میں بے لباس ہو گئی۔ مہوش کے منہ سے نکلے لفظ کسی ناک کی طرح مجھے ڈس رہے تھے۔ وہ چیختی ہوئی رو رہی تھی، برباد نہ ہو کر بھی مجھے لگا میں برباد ہو گیا۔ ہم سے دوغلا منافق کون ہوگا جس کا پور شراب میں ڈوبا ہوا ہے؟ تم جیسا شخص آب حیات سے بھی نہا لے تو گندگی کی بو نہیں جائے گی۔ کمرے کی ایک ایک چیز میرے کانوں میں چیخ چیخ کر حجاب کے لفظ دہرا رہی تھی۔ میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ تم منافق ہی نہیں، کافر بھی ہو۔ شٹ اپ یو بلڈی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی گالی دیتا، مہوش میری حالت دیکھ کر مزید گھبرا کر رونے لگی۔ میں نے ایک نظر روتی مہوش کو دیکھا، پھر بے بسی سے ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ کاش میں بھی اسی طرح بلک بلک کر دل کا حال بیان کر پاتا۔ میں رونا چاہتا ہوں، پھوٹ پھوٹ کر رونا، لیکن مرد کہاں روتے ہیں، وہ تو صرف ظلم کرتے ہیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، کیا سب کو پتا ہے؟ کچھ دیر بعد مہوش کی بھیگی آواز میں میرے کانوں میں گونجی۔ میں جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا یکدم نگاہیں اوپر اٹھائی۔ مہوش نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ ان فوٹوز کا کہہ رہی تھی جو وہاں کھڑے لوگوں نے لی۔ کسی کو کچھ نہیں پتا، تم آرام کرو، میں کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید یہاں رکنا مجھے ذہنی مریض بنا دے گا۔ زری مہوش، میں آج کمزور دل کا مرد ثابت ہوا ہوں۔ مزید تمہارے لفظ میرے دل بند کر دیں گے۔ میری آواز بھر گئی۔ میں نے سنا تھا انسان کو اس کا کیا اسی دنیا میں بھگتنا ہے، لیکن اتنی جلدی یہ نہیں سنا تھا۔ سب کا انجام دیکھ کر بھی میں اس کے پاس کیوں نہ گیا؟ وہ بار بار مجھے بلاتا رہا، میں نہیں گیا۔ ڈرتا رہا، مکافات عمل کا انتظار کرتا رہا، نہیں بلکہ میں لائق ہی تھا کہ اس کے گھر حاضری لگاؤں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر نینا کو مہوش کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں ہسپتال سے باہر نکلا۔ سرد موسم کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا۔ میری نظریں بے خیالی میں اس معصوم بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچہ کھڑا ایک آدمی کے سامنے رو رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ناراض ہو کر آگے چلنے لگا۔ وہ آدمی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میں بھی اس شخص کے تعاقب میں پیچھے چلنے لگا۔ مجھے لگا شاید وہ شخص اس بچے کے لیے انجان ہے۔ چلتے چلتے وہ بچہ ایک مسجد کے پاس آ رکا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی سے کہا، ابو میں آپ کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کروں گا۔ آپ نے آئس کریم نہیں دلائی نا؟ وہ منہ مسور کر بولا تو اس کا باپ مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے مسجد کے اندر لے گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی، کاش وہ بچہ میں ہوتا اور کاش میرے ڈیڈ مجھے وہاں لے جاتے، لیکن میں نہیں جانتا تھا وہ اس قدر مہربان ہے کہ میرے دل سے نکلی دعا سنے گا۔ وہ دن تھا جب باپ جیسا شفقت بھرا ہاتھ ہمیشہ کے لیے میرے سر پر آ ٹھہرا۔ وہ آزماتا ہے لیکن آزما کر نوازتا بھی بہت ہے۔ وہ باپ بیٹا اندر جا رہے تھے اور میں وہیں کھڑا رہا۔ ڈر اس قدر تھا کہ اندر جانے کے لیے ایک قدم بھی نہ بڑھا سکا۔ ایسا لگ رہا تھا آج میں نے جی میں ایڈمیشن لیا ہے اور اسکول کا پہلا دن ہے۔ میری موم مجھے کلاس میں بٹھا کر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ان کے پیچھے رو رو کر بلکتا رہا، سسکتا رہا، لیکن وہ میری
सिसकियां सुनकर भी लौटी नहीं। कमबख्त शराबी, खुद तो हराम पी कर आया है और यहाँ रहकर दूसरों को भी नापाक कर रहा है। परे हट। खुशबू से महकता शलवार कमीज में मुबलिस लंबी दाढ़ी मूंछों वाला वो शख्स मुझे देख हकारत से बोला और कानों को हाथ लगाकर तौबा की। मैं जो पहले ही डरा सहमा सा खड़ा था, उस शख्स के लफ्ज़ सुनकर खुद को एक अंधेरी खाई में गिरा हुआ महसूस किया। मेरा दिल किसी नन्हे बच्चे की तरह खौफ में मुतलबा था। एक से बढ़कर एक पाक इंसाफ आदमी अजान की आवाज़ सुनकर भागता हुआ आ रहा था। मुझे अपना वजूद बेमोल लगा और ना मैं इनके जैसा था, ना इनके साथ बैठने के लायक था। मुझे बेख्ता हिजाब के वो लफ्ज़ याद आए। एक बात बताओ, अल्लाह तुम्हें जानता है, कभी हाजिरी तक लगाई है उसकी बरगाह में? नहीं ना। अफसोस खुदा, तुम जैसे लोगों को अपने पास बुलाता भी नहीं। गुनाह की दुनिया में रहने वाले लोग नेकी की महक से भी अनजान रहते हैं। तुम सही कहती थी। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे बढ़ने लगे। तभी किसी मेहरबान शख्स की आवाज़ मेरी समतों में गूंजी। उसने यहाँ तक तुम्हें बुलाया और तुम उसे नाराज करके जा रहे हो। मैं यकदम उस आवाज़ पर पीछे मुड़ा। सामने खड़ा शख्स मुस्कुरा रहा था। मैंने सवालिया नजरों से आंखें सिकुड़कर उसने देखा। परेशान न हो बच्चे, इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो। तुम ये बताओ, नहाकर क्यों नहीं आए? इस तरह तो नमाज नहीं होगी। मैं इनकी बात सुनकर हैरान रह गया। शायद काफी देर से वो मुझे ही देख रहे थे। मैंने नजरें झुका ली। लोग आंखें पढ़ने का फन भी जानते हैं। मैं नहीं चाहता वो मुझे पढ़े। मैं नमाज पढ़ने नहीं आया। बस वो मेरी आवाज़ मुझे खुद अजनबी लगी। मेरी नजरें इनके चप्पल पर थी। आज क्या दिल से याद किया था उसे? मैंने एकदम नजरें ऊपर उठाई। वो मुझे ही देख रहे थे। अब भी होठों पर मुस्कुराहट और चेहरा पर सुकून था। हाँ, वो शख्स जाने कैसे मेरा चेहरा पढ़ रहा था, या शायद मुझे यहाँ पहली बार देखकर अंधेरे में तीर चला रहा था। फिर वो काम हुआ। हाँ, मेरे कहने पर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बस फिर सोचना क्या, शुक्र अदा करो उसका। अच्छा चलो मेरे साथ। आज लगता है नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सकूंगा। चलो कोई बात नहीं, आज उसके बंदे के साथ पढ़ूंगा जिसकी दिली मुराद उसने पूरी की है। यकीनन तुम खास होगे। खास लफ्ज पर मैंने इन्हें गहरी नजरों से जांचना शुरू किया। कहीं तंज तो नहीं कर रहे? मैं और खास, इतना मत सोचो, बस इसका शुक्रिया अदा करो, फिर भले अपनी दुनिया में जाना। आओ मेरे साथ। मैं वहीं खड़ा रहा। ये माहौल मेरी समझ से बाहर था। मुझे हिलता ना देख वो फिर मुस्कुराए। जिसने जिंदगी अता की तुम्हारे नाम की, उससे अपना आधा घंटा नहीं दे सकते। मैंने इनकी बात सुनकर अपने कदम बढ़ाए। आज भी मेरे कदम दिल में खौफ खुदा जिंदा है। और ये उस वक्त मजबूत हुआ जब फहीम अहमद का अंजाम देखा। मैं उनके पीछे चलता रहा। वो मुझे एक गली में ले आए जहाँ कुछ फासले पर सैकड़ों घर बने हुए थे। वो चलते चलते एक घर के पास आकर रुके जो पर्दे से ढका हुआ था। उन्होंने पर्दा हटाकर दरवाजा खटखटाया, साथ उस खातून को अंदर जाने का कहा जिसने दरवाजा खोला। आओ बच्चे। मुझे लिए अंदर आए। बड़ा सा सहन था जहाँ टेबल और कुर्सियां रखी हुई थी। घर पूरा बंद था। घर की छत को बड़े कपड़े से ढांपा हुआ था। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। वो मुझे वहीं छोड़ सामने बने एक कमरे में गए और फौरन से कपड़े लिए मेरे पास आए। ये लो, अपना लिबास तब्दील करो। तुम में से शराब की बू आ रही है। इस तरह नमाज नहीं होगी। उन्होंने नरमी से कहा। चेहरे पर ना गुस्सा था ना नफरत। पहला ऐसा बंदा मिला था जो हमारी दुनिया से ना होकर भी मुझे इज्जत दे रहा था। ना वो हिजाब की तरह थे, ना उस आदमी की तरह जिसने मुझे हकारत भरी नजरों से देखा। मैंने इनके हाथ से शलवार सूट लिया और इनके इशारे पर सेहत में बने वाशरूम की तरफ बढ़ा। मैं जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो बाथरूम के दरवाजे के आगे कुर्सी रख कर बैठे हुए थे। मैं पहली बार इनकी इस हरकत से चौंका, लेकिन मेरे चेहरे पर सवाल पढ़कर वो भी मुस्कुरा कर गोया हुए। अंधेरे में तो साया भी पीछा छोड़ देता है। फिर बेटी के घर में होते हुए
अजनबी पर कैसे भरोसा कर लूं। ये पहली दफा था जब मैं मुस्कुराया था। बेशक वो दिल के सच्चे थे और यकीनन अक्लमंद भी। आओ नमाज अदा करते हैं, तुमने वुजू किया है। वो जाते जाते चारों याद आने पर पलटे। जी बचपन में दादू पढ़ाया करती थी, नमाज तो याद है। मैंने वुजू आवाज़ दी। मुझे लगा था कहीं वो मुझे नालायक ना समझे कि वुजू करना भी नहीं आता। गुस्ल से काफी फर्क पड़ा है। हाजिर जवाब हो गए हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी पीठ थपकाई, फिर मुझे लिए घर के ड्राइंग रूम में आ गए। बेशक घराना आम से गली में था, लेकिन घर को सजाने में मेहनत की थी। ड्राइंग रूम खूबसूरती से सजाया गया था और दीवार पर बड़े से फ्रेम में पहला कलमा लिखा हुआ था। और उसे देख पहली दफा मेरे जहन में आया कि मैं कलमा भूल चुका हूँ। उन्होंने मुझे जहाँ नमाज दी, मेरे साथ जहाँ नमाज बिछाकर खुद भी नमाज अदा की। इनके साथ नमाज पढ़ के जहाँ मुझे सुकून मिला, वही तहफ्फुज़ कितना घबरा रहा था मैं, और कितनी आसानी से उन्होंने मेरी नामुमकिन सोच को बदल डाला। मैं नमाज अदा करके इन्हीं के इंतजार में बैठा रहा। वो हाथ में तस्बीह पढ़ने लगे, फिर दुआ मांगी जो अच्छी खासी लंबी थी। माफ करना बच्चे, यही तो वक्त है जहाँ खुदा से बेहद करीब होते हैं। वो उठे, अपनी जानमाज़ तय की। मैंने भी उठकर अपनी वाली जानमाज़ तय की। उन्होंने मेरे हाथ से वो लेकर टेबल पर रखी और मुझे बैठने का इशारा किया। अब बताओ इतना डर क्यों रहे थे। मुझे बैठने का इशारा करके वो मेरे सामने रखे सिंगल सोफे पर बैठ गए। मैं नहीं डरता, बस काबिल नहीं समझता कि इस घर जाऊं। मेरा कमजोर लहजा मुझे नजरें झुकाने पर मजबूर कर गया। क्यों? लोग कहते हैं मैं काफिर हूँ। मेरा सर झुका हुआ था। इनके चेहरे के तासर में देखना भी नहीं चाहता था। पता है इंसान बुरा कब बनता है, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझे। जिसने भी कहा उसे कहना डरना उस वक्त से जब नेकी का तकब्बर करने वालों में तुम शामिल होगे, क्योंकि हमें काफर को काफर कहने का हक भी नहीं। इनकी बातें मुझे अपनी जकड़ में ले रही थी, लेकिन मेरा दिल इनकी बात की नफी कर रहा था। और मुझे लगता है ये सच है। मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत। मैंने उंगली से आंखों में आती हल्की नमी साफ की। कौन से गुनाह किए हैं? शराब पीता हूँ, नाफरमान हूँ, लड़कियों के साथ घूमता हूँ, इन्हें अपना आदी बनाया, लेकिन हराम नहीं। वो कहती है मैं हराम रिश्ते बनाता हूँ, मैंने कभी नहीं बनाया। वो कहती है मैं बुरा हूँ, मैं नेकी की महक से अनजान रहूंगा। आबे हयात से भी नहा लूं तब भी ये गंदी बो मेरे जिस्म से नहीं जाएगी। खुदा मुझे अपने पास नहीं बुलाएगा। वो मुझ जैसों को नहीं बुलाता। मैं मुनाफिक हूँ, मुझे वो भुला चुका है। मेरी आवाज भर गई, दिल चीख चीख के रो रहा था। बेख्तियार एक हिचकी निकली। मेरा दिल मुझे रोना पर उकसा रहा था। इतना मजबूर नहीं था हर दुख झेल ले। मेरी बात गौर से सुनो। माफी गुनहगार ही मांगता है और हर शख्स को नेकी की तरफ लौटने का हुक्म है। अगर कोई मुसलमान बने तो क्या उसे ये कहते हैं काफिर हो, तुम निकल जाओ उस पाक घर से? नहीं, खुदा के नजदीक वो शख्स अहमियत रखेगा जिसने नमाज की नियत बांधी, ना कि वो जो दूसरों को हकीर समझकर इन्हें इस्लाम से दूर करे। एक वाक़या सुनाता हूँ। वो रब माफ करने वाला है, कहता है बस तौबा करो। तुम करो तो तौबा, लौटो तो मेरी तरफ से मैं तुम्हारे गुनाह आसमान जितने भी हो तो माफ कर दूंगा। बस तौबा करो, इससे पहले कि तौबा का मौका भी ना मिले। एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में। एक इबादत गुजार से पूछा 99 कत्ल किए हैं, तौबा होगी? उसने कहा नहीं होगी। उस आदमी ने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर एक आलम से पूछा 100 कत्ल किए, क्या तौबा होगी? उसे कहा बेटा क्यों ना होगी, पर तौबा पक्की हो। ये शहर गंदा है, वो शहर नेक है, लोगों का है, वहाँ चला जा, ये शहर छोड़ दे। आदमी ने कहा बस माफी मिल जाए मैं ये शहर छोड़ दूंगा। बोरिया बिस्तरा उठाया, नेक लोगों के शहर में चला आया, लेकिन रास्ते में मौत आई। उसी वक्त अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजा। दोज़ख के फरिश्ते ने कहा हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्ते ने कहा हमारा मेहमान हम ले जाएंगे। दोज़ख के फरिश्ते ने कहा तौबा नहीं की, हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे।
جنت کے فرشتے نے کہا ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہم لے جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ پہنچانا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو، اس طرح کے بیچ میں میت پڑی ہے، سامنے نیک لوگوں کی بستی ہے، پیچھے اس کا گھر ہے، ان میں فاصلہ ناپو، اگر میت نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ وہ شخص اپنے گھر کے قریب تھا، لیکن جب ناپنے کا وقت آیا اللہ نے نیک لوگوں والی زمین کو کہا کہ اے زمین تو سکڑ، جبکہ اس کے گھر کے قریب والی زمین کو کہا اے زمین تو پھیل جا۔ جب فاصلہ ناپا گیا میت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھی تو اللہ نے حکم سنایا کہ جاؤ یہ ہمارا مہمان ہے جنت میں۔ میرے آنسو میری آنکھوں سے کسی آبشار کی طرح بہہ رہے تھے، میں انہیں یکٹک دیکھ رہا تھا، ان کی نظریں بھی مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر گویا ہوئے توبہ کرو بچے، یہ توبہ تمہارے گناہ ایسے مٹا دے گی جیسے ماں کے پیٹ سے نیا جمع ہوا بچہ۔ لوگوں کو سوچنا چھوڑ دو، انہیں خوش کرنا چھوڑ دو، بس اسے اپنا بنا لو، یہ فانی دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ میرے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا، میں خود کو کس قدر گرا چکا تھا، بار بار اس کے پاک گھر میں قدم رکھنے سے ڈرتا رہا۔ یہ نیک انسان مجھے پہلے کیوں نہ ملا؟ صرف گمراہ کرنے والے ملے، اور ملے بھی ایسے کہ جن کے آگے میں خود کو بے مول سمجھتا رہا۔ میں سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گیا، میرے آنسو میرا گریبان بھگو رہے تھے، میں بس خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا یہ آواز ایک پل کو نہ بند ہو۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، میں نہیں جانتا کس مصیبت میں تم نے اسے پکارا، لیکن دیکھ لو تم چاہے اسے بھولو وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ اس شخص کو کہنا کہ دیکھ ایک دفعہ بس رب کو پکارا اور اس نے مدد کرنے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ یہ سنو، اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے، سفر میں تھے کہ انہیں پیاس لگی، کسی طرح کنویں تک پہنچے، دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتوں کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، لیکن پانی تک جوتا پہنچ نہ سکا تو پریشان ہو کر وہ بیٹھ گئے۔ اب کیا کروں؟ تب ایک ہرن آیا، اس نے نیچے کنویں میں دیکھا پانی بہت نیچے تھا، وہ جا تو نہیں سکتا تھا نیچے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اے پانی والے، بے زبان ہوں، پانی پلا۔ پانی ابلتا ہوا اوپر آ پہنچا اور منڈیر کے آنکھ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی وجہ سے جو انسان کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے بھی پانی پیا، لیکن جیسے ہی ہرن پیچھے مڑا پانی واپس نیچے بیٹھ گیا۔ اس شخص کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور اس جانور کے لیے آ گیا۔ تب وہی آسمان سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا۔ ایک ایک لفظ میرے کانوں کو کسی سر کی طرح میٹھے لگ رہے تھے، ان کا کہا لفظ سچ تھا۔ اللہ نے کہا ہے شراب حرام ہے، میں نے پی، لیکن حجاب کے ذریعے اس نے مجھے اس گناہ سے بچایا۔ ہر بار اس حرام کو چھوڑنے کا اشارہ کیا، میں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آج معوش کو بچانے میں دیری بھی ہوئی تو اسی حرام کی وجہ سے جس نے میرا دماغ تک مفلوج کیا۔ اگر آج بھی اسے یاد نہ کرتا تو شاید خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ زندگی کے ہر راستے میں اس نے میری مدد کی، دل و دماغ کی جنگ میں دل کو جیت دلائی، شیطانی دماغ کی ہر چال ناکام بنائی، اور دل کیوں نہ جیتا؟ آخر اس دل میں میرا اللہ رہتا ہے تو کیسے ہو سکتا تھا میں اس کے حکم کے خلاف کچھ کروں؟
وہ ساتھ تھا میرے ہر وقت ہر پل، بس میں اس سے انجان بنا پھرتا تھا۔ منہ دھو لو پھر اچھا سا کھانا کھلاتا ہوں، وہ اٹھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھ سے ہم کلام تھے۔ کیا میں آپ سے روز مل سکتا ہوں؟ میں نے آنسو پونچھ کر انہیں دیکھا۔ میرا لہجہ کسی بچے کی طرح منت بھرا تھا۔ بالکل پانچوں وقت اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ آ جانا بچے، ساتھ پڑھیں گے، مجھے بھی خوشی ہوگی۔ وہ بے شک اچھے تھے، ہوشیار بھی، اور دوسروں کا بھلا سوچنے والے۔ پانچوں وقت پڑھتے ہیں، پھر آفس مطلب جاب کیسے کرتے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے ان سے پوچھا۔ گھر اچھا خاصا تھا، ان 5 وقتوں میں کام میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی تھی انہیں۔ وہ منزل کیا منزل ہے جو منزل کے چھن جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے۔ سمجھے؟ دنیا فانی ہے، یہ دولت بھی یہیں رہنی، شہرت بھی بس امان لے کر جانے جو آگے فیصلہ کریں گے ہم اس دنوی امتحان میں فیل ہوئے یا پاس۔ میں دونوں کام سر انجام دیتا ہوں۔ اب تو عادت ہے، پورے دن میں کیا بس 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نکال نہیں سکتا۔ کتنا وقت لگتا ہے ایک نماز میں، جو میں اذان سن کر اس کی محبت میں بھاگا رہا ہوں۔ وہ اتنے پرسکون تھے کہ مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود تھا۔ آپ کے دن کا روز 1 گھنٹہ مل سکتا ہے مجھے؟ ضرور، وہ مسکرا اٹھے۔ کھانے کے بعد میں ان سے اجازت لے کر نکلا، وہ میرے ساتھ مجھے باہر تک چھوڑنے آئے۔ میں چلتے چلتے وہیں کھڑا ہوا جہاں کچھ دیر پہلے اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود میرے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے، نہ دل میں خوف تھا نہ چال میں لکھڑاہٹ۔ اندر آ کر میں وہیں بیٹھ گیا جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے تو کچھ سورتیں پڑھ رہے تھے۔ میں آج یہاں سکون کی تلاش میں آیا تھا۔ میں نے سنا تھا سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میں نے نفلی نماز ادا کی، جب تک تھکا نہیں پڑھتا گیا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس معافی مانگنے کے لیے اٹھے۔ میں نہیں جانتا دل میں کس کس گناہ کا اعتراف کیا، بس مجھے لگا وہ سن رہا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں جب اٹھا تو وہ دھندلا عکس مٹ چکا تھا۔ آنکھیں صاف تھی، رویا تو اس کے آگے رویا جس بندے کے آنسو دیکھتے ہیں، نہ ان کے آگے رویا جو آنسو دیکھ کر بھی انجان رہتے۔ میں اس دن جب لوٹا تو مہوش کو حیران کر گیا، اور جب اسے بتایا آج نماز پڑھی تو وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد صرف میں نہیں، وہ بھی بدلی تھی، بار بار مجھ سے حجاب کا پوچھتی۔ میں نے اس کے کہنے پر پہلی بار تنگ آ کر حجاب کو کال کی، ورنہ میں اس سے بے نیازی برتتے ہوئے تھا۔ حجاب کچھ دن پہلے ہی بچوں کو لے کر اپنی امی کے یہاں گئی ہوئی تھی۔ میں نے کال کر کے اس سے آنے کا پوچھا، اس نے کہا کل تک آ جائے گی۔ میں نے بھی بغیر کچھ اور پوچھے فون رکھ دیا۔ اب میں وہ نہیں تھا جو حجاب کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ جب اس رات مسجد سے نکلا تھا تب سکون ہی سکون تھا میری روح میں۔ مجھے لگ رہا تھا آج میں ہر گناہ سے پاک ہو گیا ہوں۔ وہ دن تھا جب میں نے اسے پکارا تھا، اور آج کا دن ہے۔ وہ میری کامیابی کا راز ہے، میری دولت شہرت کا وہی راز ہے۔ ذرا برابر دانا بھی بس اس سے مانگا، رویا تو بس اس کے آگے رویا۔ میں نے انسانوں سے امید لگانا چھوڑ دی، سب کو بلا بیٹھا، بس اس کے قریب تر ہو گیا۔ میری عبادتیں طویل ہوتی گئی، اٹھتے بیٹھتے افطار میری زبان پر رہتا، دن رات گناہوں کی توبہ کرتا۔ مجھے یہ رنگین دنیا لے ڈوبی تھی گہرے سمندر میں، لیکن اس نے مجھے ایسے اچھالا کہ آج تک میں ایک پل کو نہ لکھڑایا۔ آج اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، پوری چال میں ذرا برابر لکھڑاہٹ نہیں، کیونکہ میں گر کر سنبھلا ہوں۔ مہوش کی شادی میں نے خود اپنی مرضی سے آسن سے کروائی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن ہوش پرست اور عزت بیچنے والا نہیں تھا۔ وہ شخص وہ تھا جو ماں، بہن، بیوی کو محبت سے پہلے عزت دینا جانتا تھا، اور یہ وقت نے بتایا میرا فیصلہ صحیح تھا۔ میں نے حجاب پر طنز طعنے کرنا چھوڑ دیا۔ میرا زیادہ تر وقت حاجی صاحب کے ساتھ گزرتا۔ لوگ انہیں حاجی صاحب کہہ کر بلاتے ہیں۔ سنا ہے پچھلے سال حج کر کے آئے ہیں۔ میں بھی سب کی دیکھا دیکھی انہیں حاجی صاحب کہتا ہوں۔ ان کی باتیں، ان کے اوقات مجھے دن بہ دن دین سے قریب تر
قریب تر کر رہے تھے۔ میری راتیں کلب میں موجوں کی بجائے مسجدوں میں عبادت کرتے گزرتی۔ اکثر میرا اداس چہرہ حاجی صاحب پڑھ کر اس کی وجہ پوچھتے، اب انہیں کیا بتاتا ایک انا پرست لڑکی نے انا کی آڑ میں ہماری زندگی کے 6 سال گزار دیے۔ میں ہر بار لوٹا ہوں اس کی طرف، ہر بار اس کے آگے جھکا ہوں، لیکن اب نہیں، اتنا حوصلہ نہیں۔ ہر بار خود کو توڑوا کر سمیٹ لوں۔ اس کے ساتھ میں بھی اذیت میں رہا ہوں، تنہائی جھیلی ہے، لیکن انتظار بھی کیا ہے، اور وہ ہے کہ خاموشی کی چادر اوڑھے انجانے کن معجزوں کا انتظار کر رہی ہے۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں نا، دکھ، ضد، غصہ، انا، اشکر۔ اس کی خاموشی نگاہیں اکثر مجھے کچھ کہتے کہتے پلٹ جاتی۔ آج بھی وہ ویسی ہی ہے، میں کو پوجنے والی۔ میں بھی اس کے سامنے اس کو نظر انداز کرتا بس اپنے بچوں کا ہو کر رہ گیا، ان کے بے حد قریب۔ اور وہ دن میرے لیے حسین ترین تھا جب احتشام نے ڈیڈ کہا۔ میں نے انہیں خود کا اس قدر عادی بنا ڈالا کہ اپنی نانی کے گھر جانے سے پہلے اطلاع کرنا نہیں بھولتے تھے کہ ہمیں لینے آنا۔ اکثر رات کو ان کے پسندیدہ کارٹونز پروگرام ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتا۔ میرے اندر کمرے میں جانے کی ہمت نہیں تھی، وہاں جا کر وہی خاموشی ہم دونوں کے بیچ حائل ہوتی۔ بس اسی خاموشی سے بچنے کے لیے میں زیادہ تر نیچے ہی رہتا۔ ایک دفعہ کوئی انڈین ڈرامہ چل رہا تھا جہاں کچھ لڑکے ایک لڑکی کو اغوا کر کے اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر کسی کچرے دان میں لاوارث چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم چاروں وہیں لاؤنج میں تھے، حجاب کپڑے پریس کر رہی تھی، احتشام اپنا بیگ پیک کر رہا تھا، ساتھ ٹی وی پر چلتا شو توجہ سے دیکھ رہا تھا، جبکہ پرنیا یک اٹک سامنے کا مناظر دیکھ رہی تھی۔ بچی ہو کر بھی وہ یہ سمجھ گئی تھی کچھ غلط ہوا ہے۔ ڈیڈ، واٹ ہیپن ٹو دیٹ گرل؟ اس کی معصوم نمی میں ڈوبی آواز نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں خاموش رہا، میرے پاس لفظ نہیں تھے۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر رونے لگی۔ حجاب، احتشام اپنا کام چھوڑ پرنیا کے پاس آ گیا۔ میری جان کیا ہوا؟ حجاب اپنا کام چھوڑ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا پری؟ احتشام حیران پریشان کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی پرنیان کو۔ ماما، بیڈ انکل۔ پرنیان نے LED کی طرف اشارہ کیا۔ حجاب نے LED کو دیکھا کر ناسمجھی سے مجھے دیکھا، کیونکہ وہاں بریک چل رہی تھی، جبکہ احتشام خاموشی سے اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ یہ حجاب کی باتوں کا ہی اثر تھا۔ اکثر وہ بچوں کو ایسی غلیظ نظروں سے بچانے اور ساتھ ان کی غلط حرکتیں بتا کر آگاہ کرتی تھی۔ اگر ایسا ہو تو اپنے بڑوں کو ضرور بتاؤ۔ ایک گینگ نے لڑکی کا ریپ کیا۔ میں نے اپنی خاموشی توڑی۔ حجاب نے پرنیان کو بےتابی سے گلے لگایا اور پرنیا کو اس طرح خود میں بھیج لیا جیسے ابھی کوئی اس سے پرنیا کو چھین کر لے جائے گا۔ ماں اس حال میں بچے کو بہتر سمجھ سکتی ہے۔ حجاب نے اکثر مجھے کہا بھی کہ کیبل کٹوا دو۔ یہ دونوں سارا دن کبھی ریئلٹی شوز دیکھتے ہیں تو کبھی کارٹون اور انڈین ڈرامے، جس سے حجاب کو سخت چڑ تھی۔ اس واقعے کے بعد حجاب نے پرنیا اور احتشام کو کافی الٹر کیا، اور یہی وجہ تھی کہ پرنیا نے ڈرائیور کی حرکت سے مجھے آگاہ کیا۔ لیکن یہاں مجھے غصہ حجاب پر ہے، جو اکثر کبھی رونے کا مشغل فرما رہی ہوتی تو کبھی تنگ آ کر کہہ دیتی میں ہی مر جاؤں۔ چڑچڑے پن اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا۔ اس دن حجاب کی بے نیازی پر میرا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ بے وقوف لڑکی سب پہلے سے جانتی تھی، پھر بھی انجان رہی۔ مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ ڈرائیور اسے غلیظ نظروں سے گھورتا ہے۔ ہوش سے تب آئے جب بات بیٹی پر آئی۔ اس وقت شدید غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی ڈرائیور کی نظریں، اس کا دیکھنا۔ ایک دفعہ بھی حجاب نے پرنیا کا نام نہیں لیا۔ وہ خود بھی ہر وقت جلتی رہی، ساتھ مجھے بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اس تھپڑ نے حجاب کی خاموشی توڑ دی۔ رات کو جب میں حاجی صاحب سے ملنے مسجد جا رہا تھا، تب حجاب کا فکرہ میرے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ پوچھ رہی تھی آج کہاں جا رہے ہو؟ منہ مارنے۔ میں نے بھی اس کی زبان میں اس سے جواب دیا۔ اس رات پھر حاجی صاحب میرے چہرے سے اداسی بھاپ گئے اور میں نے تنگ آ کر انہیں سب بتا دیا۔ اس دن تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن اگلے دن جہاں حجاب کی کال نے مجھے حیران کیا، وہیں حجاب کی ڈرائیونگ سیکھنے کی بےتابی دیکھ مجھے لگ رہا تھا وہ سخت
برف پگھل رہی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں گیا۔ اب تھوڑا وہ بھی تو ترسے، مجھے ایک عرصے سے لٹکایا ہوا تھا۔ اس دن مجھے علیزہ کو گھر بھی دکھانا تھا جو عباس نے اس کی پسند سے خریدا تھا۔ نیکسٹ منتھ ان کی شادی تھی اور آج کل میرا زیادہ تر وقت ان کا ہوتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا میری بے نیازی نے حجاب کے دل میں شک کی جڑیں مضبوط کر دی۔ منتہا نے مجھے بتایا تھا کہ حجاب میرا پوچھ رہی تھی، اور حجاب کا وہ ری ایکشن میں آج تک نہیں بھولا جب علیزہ کا فون دیکھ کر وہ غصے سے لال پیلی ہوتی مجھ پر طنز کرنے پہنچ گئی۔ اور وہی دن تھا جب حجاب تاثیر دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی، لیکن میری اکسانے پر بھی ایک بار تک نہیں کہا محبت ہے تم سے۔ بس اس دن یہی جانا اسے احساس تھا میرے اقرار کا، اس سے پرواہ تھی میری ناراضگی کی۔ وہ لوٹنا چاہتی تھی میرے پاس، لیکن وہی انا، اور اسی انا کو توڑنے کے لیے میں حاجی صاحب کے پاس گیا، انہیں بتایا مجھے لگتا ہے انا میرے گھر کو تباہ کر دے گی، اس انا کی وجہ سے میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ میں سر ہاتھوں میں تھامے بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ تم پہل کرو، اس انا کو آگ میں جھونکو۔ وہ سکون سے گویا ہوئے، جانے کیوں انہیں سب آسان لگتا، میں ہی کیوں جھکوں، وہ کیوں نہیں جھکتی۔ میرا لہجہ یکدم تیز ہوا، ان کی جانچتی نظریں، ان کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ پہل تو کرو، وہ بھی آئے گی، اور یہ آخری دن ہوگا جب تم نے پہل کی، دیکھنا شرمندہ ہو کر آئندہ وہ کرے گی۔ وہ ایسے کہہ رہے تھے جیسے مجھ سے زیادہ حجاب کو وہ جانتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کرے گی، اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اس کی انا ہے۔ میں دانت پیستے ہوئے بولا، آج اتنی ٹائم بعد شدید غصہ آیا ہے، وہ کتنے پاس تھی، میرا لمس تک اسے محسوس سکون بخش لگ گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، تم کرو پہل، مجھے یقین ہے میری بات غلط ثابت نہیں ہوگی۔ نرمی سے وہ گویا ہوئے، آپ اسے نہیں جانتے۔ میں بے بس تھا، شاید اپنی غلطی میں انہیں بھی شریک کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ پیچھے کیے بیٹھے تھے۔ وہ خاموش رہے۔ میں کچھ دیر بعد ان کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، ایک گیم کھیلوں گا، آزمانا چاہتا ہوں اسے، اور مجھے یقین ہے اس آزمائش میں میری جیت ہوگی، کیونکہ اقرار وہ کبھی نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں میرے سالوں کا تجربہ جیتتا ہے یا آپ کا یقین۔ میرے چپ ہونے کے بعد وہ اپنے ازلی انداز میں مسکرا کر گویا ہوئے، ایک بات یاد رکھنا، کوئی عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جگرتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شرکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ آپ نہیں جانتے، انا پرست لڑکی کو دل دیا ہے۔ میں نے احتجاج کیا، کیونکہ میں یہی کرنے والا تھا، بس یہی طریقہ تھا اسے جھکانے کا، اس کے اقرار کا۔ نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں، انا مرد کی ہو یا عورت کی، تباہ ایک خوشگوار گھر ہوتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ کاش میں ان کی اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھتا۔ وہ روکنا چاہتے تھے مجھے، لیکن میری ضد، میری غصے نے آج انہیں وہی شخص دکھایا، وہی ابراز حیات دکھایا جو باپ تک کی عزت نہیں کرتا۔ کاش اس دن ان کی سن لیتا تو آج یہ ہار میرا مقدر نہ بنتی۔ میں کھیل کھیلنے چلا تھا، قسمت نے میرے ساتھ ہی ایک دردناک کھیل کھیلا۔ میں ہار کر بھی زندگی کی بازی نہ جیتا۔ جس ہار کی دعائیں کی تھی آج وہ میرا مقدر بنی، لیکن میری حجاب سے وہ خوشی چھین لی۔ منتہا نے مجھے کہا بھی تھا اسے آفس تک ڈرائیو کرنا نہیں آتا۔ میں نے منتہا کی ایک نہ سنی، اسے کال کر کے بلوایا، وہ فائل اس کی کار میں رکھی۔ منتہا نے مجھے صاف منع کر دیا، وہ حجاب سے جھوٹ نہیں بولے گی۔ وہ حجاب کی نیچر سے واقف بھی تھی اور خوف زدہ بھی، لیکن میرے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اور وہ مناظر جو حجاب نے دیکھا، علیزہ میرے ساتھ کھڑی عباس سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، لیکن اس وقت حجاب کی آنکھوں نے وہ دیکھا جو میں نے اسے دکھانا چاہا، لیکن اس کے بعد وہ ہوا جو میرے وہم گمان میں نہیں تھا۔ میں حجاب کا ری ایکشن منتہا سے سن کر جس قدر خوش تھا، وہی تاثیر صاحب کی کال نے میری ہستی مٹا دی۔ مجھے لگا تھا میں اسے کھو چکا ہوں، میں وہی پاگل ہو جاتا اگر علیزہ مجھے ہسپتال نہ لے آتی۔ یہاں مجھے میری جیتی جاگتی حجاب تو ملی، لیکن شاید میں نے اسے پا کر بھی گنوا دیا۔ میرے کھیل نے اس سے وہ طاقت چھین لی جس سے وہ اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں میں بساتی تھی۔ میں نے بار بار اپنا چہرہ دھویا، لیکن
لیکن میری بہتے آنسو نہ رکے، میرا دل پھٹ رہا تھا، یہ سوچ جان لیوا تھی کہ وہ ہوش میں آ کر کیا کرے گی۔